بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس، مری روڈ، راولپنڈی، موتی پلازا سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد سرور دو کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل انبیاء کرام، مولا کرام، صحابہ کرام، 1,24,012 امام 14 شہید کربلا کے طفیل، پیرو بنیوں، حق چار شیخ عبدالقادر جیلانی، 11ویں شریف کے طفیل، مولا علی غازی عباس، بی بی زینب، امام حسن حسین کے طفیل، آپ سب کو خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، ہنستا بستا مسکراتا رکھے، آپ کی جوڑیاں خوشیوں سے بھر کے رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہی چلا جائے، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کی اولاد جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کرے، آپ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر بری نظر سے، تنگ دستی سے، مرض سے، قرض سے، مشکل سے، پریشانی سے، آزمائش سے، ہر قسم کے جادو ٹونے نظر بد سے بچا کر رکھے، اور جو مخالفین آپ کے، چاہے وہ خاندان میں ہیں، چاہے وہ کاروباری ہیں، چاہے جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے، جو آپ کے منہ پہ آ کر میاں میٹھو بنتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، آپ کے گلے ملتے ہیں، آپ کا ماتھا چومتے ہیں، آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ کے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور جھک کر ملتے ہیں، آپ کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں منہ پہ، اور لیکن جب وہ پیٹھ پیچھے ان کا کردار ہوتا ہے تو وہ شیشناک کا اکثریت میں ایسے لوگ جو سازشوں کا جال بنتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خلاف جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ مردوں کی خواتین، وہ ان کو، آپ کے مخالفین کو چن کر اکٹھا کرتے ہیں تاکہ وہ ایک کر سکے، اکٹھا ہو کر آپ کو کم از کم شکست دے سکیں، ہر منزل پہ جو آپ کی رسوائی کا باعث بنے۔ اللہ چاہے وہ خواتین کی شکل میں یا مردوں کی شکل میں ہے، لیکن وہ ہوتے زیادہ تر اپنے خاندان میں ہیں، کاروباری ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا بیڑا غرق کرے، تباہ برباد ہلاک کرے، اذیت ناک موت سے دوچار کرے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں، کیونکہ ہمارے حضرت علی کا قول ہے کہ جو آپ کے کردار پر بلا وجہ انگلی اٹھائے، جو آپ کے رزق کا دشمن بن جائے، جو آپ کی عزت اور شہرت کا بلا وجہ دشمن بن جائے، وہ ناقابل معافی ہے، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے غیر کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود کرے، برباد کرے، سب گج وج کے کا کریں جی آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ڈرنا صرف رب العزت کے سے چاہیے، جس نے پیدا کیا، جس کے پاس واپس جانا ہے۔ جھکنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے چاہیے، سجدے کی صورت میں جھکنا چاہیے، سچے دل سے جھکنا چاہیے، اور جب بھی مانگے ہاتھ اٹھا کر مانگے، چلتے پھرتے درود پاک ابراہیمی پڑھتے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے۔ امید صرف اللہ سے رکھیں، انصاف اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اپنے ساتھ کوئی ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر اس کا معاملہ درود پاک صرف پڑھ کر اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کر کے چھوڑ دیا کریں کہ یا اللہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں تیرے انصاف کا منتظر رہوں گا، جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تجھے پتہ ہے کہ میں مظلوم ہوں اور میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ضرور دکھاتا ہے۔ میرے پاس بہت سے روز درجنوں کی تعداد میں چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، بزرگ بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، مرد خواتین بھی آتی ہیں، پشاور سے آتی ہیں، وزیرستان، شمالی وزیرستان سے آتے ہیں، جنوبی وزیرستان سے آتے ہیں، کوارٹ سے آتے ہیں، کراچی سے آتے ہیں، سندھ سے آتے ہیں، کشمور سے آتے ہیں، پنجاب کے دیگر اضلاع سے آتے ہیں، گلگت سے آتے ہیں، سکندرو سے آتے ہیں، حمزہ سے آتے ہیں، بٹخیلا سے آتے ہیں، بہت سی جگہوں سے آتے ہیں۔ ہر کے گھر کی مختلف کہانی ہوتی ہے، لیکن میں ایک تمام باتوں کا، ان کی باتیں سن کر ایک نچوڑ نکالا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں صرف اور صرف غربت کی وجہ سے ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تو وہ بھی غربت کی سے جڑا ہوا ہے، وہ بھی تنگ دستی سے جڑا ہوا ہے، وہ بھی رزق کی تنگی سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ہر ایک کلمہ گو مسلمان کو جھولیاں بھر کر مالی دولت دے، خوشیاں دے، ترقی دے، کامیابیاں دے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کلمہ گو مسلمان کے گھر کا چولہا جلتا رہے اور وہ کسی کو مقروض نہ ہونے دے، کسی کے آگے دوپٹہ پھیلانے کی، کسی کے آگے جولی پھیلانے کی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، کسی کے آگے ندامت سے سر نیچا ہو کر آنکھیں جھکی ہوئی کر کے مانگنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا محتاج رکھے، اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا رہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے درود پاک پڑھ کر مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بند راستے بھی کھولتا ہے، ترقی بھی دیتا ہے، کامیابی بھی دیتا ہے۔ آپ کے مخالفین جو سازشوں کا جال بنتے ہیں وہ ناپاک ارادوں میں ناکام بھی ہوتے ہیں اور منہ کی کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت سلامتی بھی ضرور کرتا ہے۔ میرے پاس آج اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی بحریہ ٹاؤن فیز 7 فیز 8 فیز 6 فیز 4، اسی طرح میرے پاس DHA میں راولپنڈی میں اسلام آباد کے اندر، اور اسی طرح اسلام آباد گلبرگ گرین سوسائٹی میں میرے پاس کوئی 22 سے 25 بنگلے آئے ہوئے ہیں، کوٹھیاں آئی ہوئی ہیں، فارم ہاؤس آئے ہوئے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اور سب سے بڑی مزے کی بات جو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ سب کی چھوٹی چھوٹی فیملیاں جنہوں نے مجھ سے رابطے کیے ہیں کل سے آج تک، وہ 22 سے 25 بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، فارم ہاؤس ہیں، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی فیملیاں ہیں، میاں بیوی ہو گئے، 1 2 4 بچے ہو گئے، تو چھوٹی چھوٹی فیملیاں۔ بعض تو بڑی بنگلوں میں فیملیاں ہوتی ہیں، ملازمین بھی تنگ تھوڑا سا پڑتے ہیں کہ یار بڑی فیملیاں، لیکن کام کرنے والے جو محنتی ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں۔ اسی طرح جو میرے پاس جو فیملیاں 22 سے 25 گھر آئے ہوئے ہیں، بنگلے، کوٹھی، فارم ہاؤس آئے ہوئے ہیں، جن میں چھوٹی فیملیاں، ان کو جو ہے گھروں میں اندر سٹاف چاہیے۔ دیکھیں میں کچھ آپ سے ذکر کروں گا یہاں پہ کہ جب آپ فریش ہوتے ہیں، آپ نے کوئی کام نہیں کیا، یعنی کہ کسی گھر میں کام آپ نے نہیں کیا، تو آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، آپ گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ماں کے، میں ایک بات جانتا ہوں، میں ایک بات کرتا ہوں، ہر ایک سے کرتا ہوں، چاہے وہ مرد ہے خواتین ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آیا، نہ میں سیکھ کے آیا ہوں، نہ آپ سیکھ کے آئے ہیں، سب نے دنیا میں آ کے سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے سیکھنے کی، یہ مرتے دم تک بندہ سیکھتا رہتا ہے۔ تو کوئی بندہ، کوئی میرا بھائی بہن، چھوٹا بڑا جو بھی ہے، وہ اگر بچہ چھوٹا ہے 17 18 20 22 یا بڑا عمر کا ہے، تو وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یار میرے ہاتھ میں تو کوئی ہنر نہیں ہے، میرے ہاتھ میں جو کوئی کام نہیں ہے، میں کام کبھی کیا ہی نہیں، اور کبھی کام کرنے کا سوچا بھی نہیں، گھر کے حالات اچھے تھے، آج گھر کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کام کرنا چاہتا ہوں، گھر کا چولہا جلتا رہے تاکہ، لیکن کام نہیں مجھے آتا، تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ انسان کو پریشان، مایوسی، یہ اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ جب آپ مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو پریشانی سے پریشانی دوسری پریشانی آ گھیر لیتی ہے، پھر بیماریاں آ گھیر لیتی ہیں، پھر انگزائٹی ہو جاتی ہے، پھر ٹینشن آ جاتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، اور بندہ طرح طرح کے وصفے میں ہوتا ہے، تو پھر وہ اس طرح جو ہے زیادہ الجھنوں میں، لہٰذا بجائے الجھنوں کا شکار ہونے کے، ٹینشن کا شکار ہونے کے، اپنے سر پر پریشانیوں کا بوجھ لادنے کی بجائے ریلیکس ماحول میں اپنے آپ کو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر پتھر میں زمین کے نیچے کیڑے کو بھی خوراک دیتا ہے، تو ہم تو پھر آپ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سنتے کھاتے پیتے مانگ کر کھانے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جسمانی سہولت سے جو ہے وہ نواز رکھا ہے، تو ہمیں تو پھر پریشان، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مایوسی گناہ ہے، کفر ہے، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا جو وسیلہ بناتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے بناتا ہے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کام نہیں آیا، کبھی آپ نے کام نہیں کیا، آپ پریشان ہیں کہ میں کیا کروں گا، تو اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہو، اگر آپ کا دل مطمئن ہو، اگر آپ کوئی امید رکھتے ہیں اپنے اندر جستجو کا کام کرنے کی، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو المنان روزگار آفس راولپنڈی میں ایک دفعہ ضرور آئیں۔ انشاءاللہ ہیلہ انسان کرتا ہے، وسیلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیلی چھتری والا ضرور بناتا ہے۔ میں آپ کو
اگر آپ فریش ہیں، کچھ کام نہیں کیا، بے روزگار ہیں، ان پڑھ ہیں، کوئی کام نہیں کیا، تو میں آپ کو کام پہ لگاؤں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ صبح کا ناشتہ بھی فری ہوگا، دن کا کھانا بھی فری ہوگا، رات کا کھانا بھی فری ہوگا، اسی جگہ جہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہوگی، رہائش بھی اچھی ملے گی، اور وقت پہ ڈیوٹی ہوگی، وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، وقت پہ تنخواہ، بشرطے کہ آپ دل لگی سے، دل جمی سے، محنت سے، وفاداری سے، سلیقہ چاری سے کام کریں۔ انشاءاللہ میں بھی ہلا کرتا ہوں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے، اور میرے پاس کلائنٹس رابطہ کرتے ہیں، میں کلائنٹ سے رابطہ کرتا ہوں، تو ایک نئی جستجو بنتی ہے، لوگ ملازمین مانگتے ہیں، میں ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں، آپ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں، خود بھی ملازمت کے لیے میرے پاس آتے ہیں، تو یہ ایک تسبیح کی طرح ایک دانے سے دانہ پرویا جاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کا نظام ہے، چلتا رہتا ہے، مایوس نہ ہو۔ اگر آپ کوک ہیں، میں آپ کو کوکنگ پہ لگاؤں گا، اگر آپ ڈرائیور ہیں میں آپ کو ڈرائیوری پہ لگاؤں گا، اگر آپ ہیلپر ہیں میں آپ کو ہیلپر پہ لگاؤں گا، ورکرز کی نوکری کرنا چاہتے ہیں وہ دوں گا، سول گارڈز کی نوکری کرنا چاہتے ہیں وہ دوں گا، ریٹائر فوجی ہیں، گارڈ ہیں، میں آپ کو لگاؤں گا، سپروائزر لگنا چاہتے ہیں میں آپ کو لگاؤں گا، کمپیوٹر آپریٹر میرے پاس کی نوکریاں ہیں، آفس بوائے کی ہیں، اسٹاف کار ڈرائیور کی ہیں، سیلس مین کی ہیں، بے شمار گھروں میں ملازمین جو ہے، کوک جو صفائی ستھرائی والے، وہ مجھے لڑکے چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو یہ کہنے کے مقصد یہ تھا کہ مجھے 22 سے 25 گھر میرے پاس، بنگلے، کوٹھیاں، فارم ہاؤس ایسے ہیں جن میں چھوٹیاں فیملیاں، ان کو ہیلپر لڑکے چاہیے گھروں میں کام کرنے کے لیے، یعنی صفائی ستھرائی ہو گیا، ڈسٹنگ ہو گیا، گاڑی صاف کر دی، تو گھریلو کاموں کے لیے وہ مجھے لڑکے چاہیے۔ اس کے علاوہ انہی فیملیوں کے اندر کچن ہیلپر چاہیے، جس کو روٹی بنانی آتی ہو، جس کو انڈا بنانا آتے ہو، جس کو پراٹھا بنانا آتے ہو، جس کو چائے بنانے آتی ہو، جس کو برتن دھونے آتے ہوں، جو کچن کی صفائی کر سکے، ہانڈی نہ بنا سکے، اس کو ہم کچن ہیلپر کہتے ہیں۔ باقی کچن کے چھوٹے موٹے کام کر سکے تو وہ کچن ہیلپر بھی مجھے کچھ لڑکے، کچھ افراد چاہیے۔ اسی طرح مجھے پاکستانی کھانے بنانے والے کوک چاہیے، جن کو پاکستانی تمام کھانے بنانے کا تجربہ ہو، سویٹ ڈش بنانے کا تجربہ ہو، توے پہ روٹی بنانے کا تجربہ ہو، تو وہ مجھے کوک چاہیے۔ اسی طرح مجھے ڈرائیورز چاہیے راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر، انہی بنگلوں، کوٹھیوں، فارم ہاؤس کے اندر، جن کو راولپنڈی اسلام آباد کے راستوں کا پتہ ہے، جن کو نہیں بھی پتہ تو LTV لائسنس ہو، کم از کم گوگل نقشے پہ گاڑی چلانے والے نہ ہوں، یا ڈرائیونگ اسکول سے سیکھے نہ ہوں، LTV ڈرائیور ہوں، اور ان کی عمر 28 سال سے لے کر 42 سال تک ہو، تو میں آپ کو فوری طور پر ڈرائیورنگ پہ لگا سکتا ہوں۔ کھانا پینا ہر جہاں پہ لگاؤں گا، نوکری میں فری ہے، اور کھانا پینا مفت ہوتا ہے، رہائش مفت ہوتی ہے، مہینے کی تنخواہ مہینے بعد آپ کو ملتی ہے۔ تو جو میرے پاس، میرے اللہ کا شکر ہے، میں 15 سال سے زائد ہو گیا میں المنان روزگار آفس چلا رہا ہوں، 1,00,000 1.5 لاکھ، یعنی کہ میرا خیال میں کل میں کلیکشن کر رہا تھا 2 لاکھ کے قریب میں نے بندے لگا دیے ہیں، راولپنڈی، اسلام آباد، گوجرانوالا، پتوں کی، چیچا وطنی، کراچی، کشمیر میں۔ تو اسی طرح میرے پاس جو ہیں وہ ملازمتیں روز کی بنیادوں پر آتی ہیں۔ ابھی میرے پاس اور ملازمتیں آئی ہوئی ہیں، تو کچھ میں نے یہاں پہ جو بندے لگائے ہوئے ہیں، جن سے میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو اچھی جگہ لگاؤں گا، ان کو میں وہاں سے بلا کے اٹھا کے لگا رہا ہوں۔ میرے پاس بہت سی ویکینسیاں آئی ہیں، آگے بتاتا رہوں گا آگے ویڈیو میں۔ تو میرے پاس جو آئے گا میں انشاءاللہ لگاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ آ جائے مجھے کہے کہ فوری طور پہ یہ والی جاب چاہیے، تو میرے پاس وہ ہو جس کا میں نے ابھی تک ویڈیو میں ذکر نہیں کیا، تو میں اس کو ادھر بھی لگا سکتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد ہے صبح 10 سے لے کر شام 6 بجے تک میرے پاس آئیں، میں آپ کو کام پہ لگا دوں گا۔ 22 سے 25 بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، گھروں میں، چوکیدار، اسٹاف کار ڈرائیور، کوک، کچن ہیلپر، صفائی ستھرائی والے جو بھی آ سکتے ہیں، ایمرجنسی ہنگامی بنیادوں پر آئیں۔ آپ اگر 10 دن بعد، مہینے بعد آتے ہیں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی نوکری میں آپ کو لگا دوں گا، لیکن اچھی نوکری، اچھی تنخواہ، جیسی میری ویڈیو دیکھیں، لوگوں تک بات پہنچائیں، میرا ایڈریس دیں، فون نمبر دیں، اور آ جائیں صبح 10 سے 6، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، راولپنڈی، دوسری منزل، 13 نمبر کمرہ فرنٹ پہ، صبح 10 سے 6، 0312 50 54 021۔ پھر میں کہہ رہا ہوں 0312 50 54 021۔ جتنی بھی ہو سکے میرے یہ المنان روزگار کا یوٹیوب چینل، المنان روزگار آفس آپ کا اپنا ہے، میرا پیغام اپنا پیغام سمجھ کے اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، محلے میں، گاؤں میں، تحصیلوں میں،
لوگوں کو بتایا کریں، میری ویڈیو شیئر کیا کریں، ایڈریس دے دیا کریں لکھ کے، فون نمبر لکھ کے دے دیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے اس چھوٹے سے نیک عمل سے اور نیک چھوٹے سے اقدام سے کسی کوئی روزگار پر لگ جاتا ہے، کسی گھر کا چولہا جل جاتا ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ باقی مجھے پتہ ہے کہ بہت سے سینکڑوں لوگوں بے روزگاروں کو میرا ایڈریس دیتے ہیں کہ جی میں فلانے نے بتایا، فلانے نے بتایا، فلانی نے بتایا۔ تو تمام میری ماؤں، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بچوں، بچیوں، بھتیجوں کو سب کا شکریہ جو المنان روزگار کو آفس کو اپنا آفس سمجھتے ہیں۔ لگی لپٹی باتیں نہیں کرتا، صاف بات کرتا ہوں، کوڑا ضرور ہوں، منہ کا زبان کا کوڑا ضرور ہوں، لیکن سچی حق سچ کی بات کرتا ہوں۔ میں ٹانگ ٹوئیاں مارتا نہیں ہوں، سجی دسی کھبی ماری، سجی کھبی دسی سجی ماری، وہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ سیدھی بات ہے، رزق رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو جو کسی کو بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا محتاج رکھے، کسی مسلمان کو محتاج نہ رکھے، اپنے غیب کے خزانوں سے مالی مدد ہر ایک ہی کرتا رہے۔ پھر ایک دفعہ میں ریکویسٹ کروں گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی پھر کرم نوازیاں اپنے پہ ہوتے دیکھیں۔ کل تک کے لیے مجھے شعیب خان اور میری پارٹنر، بزنس پارٹنر میرا بازو میڈم نگینہ بہت سپورٹ کر رہی ہیں مجھے، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں انشاءاللہ ہم دونوں مل کے آپ کے لیے آئے روز نئی ویکنسیاں نکالتے رہیں گے اور آپ کو کام پہ لگاتے رہیں گے۔ ہیلا انسان کرتا ہے، وسیلہ خدا کی ذات بناتا ہے۔ جس کے بارے میں سوچیں اچھا سوچیں، جس کی مدد کریں دل سے کریں، جس کے ساتھ چلیں دل صاف کر کے چلیں، اس کا اجر شاید وہ بندہ نہ دے سکے، لیکن اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا اور اوپر بیٹھا نیلی چھتری والا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے وہ دیتا ہے ضرور۔ شعیب خان اور میڈم نگینہ کو کل تک کے لیے اجازت، والسلام۔